Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. First of all, Ji, I would like to thank all of you for participating in today's event. شروع کرنے سے پہلے پچھلی بار کی طرح اور ہمیشہ جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی ایونٹ کو جب ہم شروع کریں تو اللہ کے نام اور پھر درود کے ساتھ شروع کریں. سو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں ہماری ہر ایکسرسائز جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, جو ہم ایجوکیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا اس سب کا ایک ہی فوکس ہے, اور وہ ہے کہ ہم صرف تعلیم نہیں دینا چاہتے بلکہ ہم تربیت کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. میری جتنے ساتھی جو یہاں پہ موجود ہیں ان سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ جب آپ اس کام کے اور اس سلسلے میں جو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اس کو ایز اے بزنس مت دیکھیں. یہ نہ ہمارے لیے ایز اے گروپ, جہاں پہ میں گروپ کی میں جب بات کرتا ہوں تو اس میں بلو ورلڈ سٹی شامل ہے, فورسز اسکول اینڈ کالج سسٹم شامل ہے, سونو گروپ شامل ہے, جو سونو نیوز کا نیٹ ورک ہم نے ڈیولپ کیا, ان سارے کے پیچھے اب ایک ہی فوکس ہے. وہ فوکس یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کچھ ایسا اچھا کر جائیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں, اور جو نسلیں یہاں پہ موجود ہیں ان کو ہم ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیں تربیت کا, ایجوکیشن کا اور ایکسپوجر کا. ہم بڑی سمپلی پوٹ ہمارا فوکس اس وقت, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بہت بہت کرم ہے. میرے والد صاحب ابھی موجود تھے, وہ بغیر انفارمیشن دیے ایسے ہی ہم پہ, جیسے میں اپنی ٹیم کو یہ ڈراتا رہتا ہوں کہ یار میں چھاپا ماروں گا تمہارے اسکولوں کے اوپر, تمہارے کالجز کے اوپر, وہ میرے اوپر چھاپے مارتے رہتے ہیں کہ بیٹا کام ٹھیک چل رہا ہے, کہیں پہ کسی کو کوئی سپورٹ تو نہیں ریکوائرڈ ہے. اور ہمارے بزرگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پہ بہت رحمت ہے کہ جب تک ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی غیر موجودگی میں بھی میں اپنے والد صاحب کا, اپنی والدہ کا اور اپنے بڑوں کا میں اس چیز کے لیے بہت شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے. اور جو تربیت انہوں نے ہمیں دی ہے وہ ایک ہی چیز کی ہے کہ یار ہمیشہ ایک سمپل ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی کے ساتھ, اوپن ڈور پالیسی کے ساتھ, جس کے ساتھ کام کرو اور جس سے کو اگر کسی سے عزت لینی ہے تو اس کو عزت پرووائڈ کرو. اور ہماری الحمدللہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں انہوں نے ہمیں فائنینشلی انیبل کیا وہاں پہ سب سے بڑی جو انہوں نے ہم پہ انویسٹمنٹ کی اور جو ہمیں سب سے بڑی وراثت دی وہ تعلیم تھی, اور تعلیم کے ساتھ وہ گھر میں دی جانے والی ویلیو سسٹمز اور وہ تربیت جو ہمیں دی گئی وہی ہمارا اثاثہ ہے. اور ہمارے اس نظام کے بناتے ہوئے جب بورڈ اکٹھا ہوا, جنرل عارف وڈائٹ صاحب, جنرل سجاد رسول صاحب, سردار آفتاب صاحب, ندیم اجاز صاحب, نعیم اجاز صاحب, سعد نذیر صاحب, یہ جو سارا اس کا مین بورڈ آف گورنرز ہے, انہوں نے ہمیشہ ایک ہی چیز پہ فوکس رکھا کہ آپ نے کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو تربیت دینی ہے. اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس وقت رزق کی اتنی فراوانی ہے ہمارے پاس کہ اگر ہماری پشتیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو شاید کم نہ پڑے. واللہ العلم, اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا بھی ہے, کئیوں کو دے کے نواز کے ٹیسٹ کرتا ہے, کئیوں سے وہ چیزیں واپس لے کے ٹیسٹ کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت ٹیسٹ وہ فیز چل رہا ہے جہاں پہ اللہ نے ہمارے لیے اتنے ایونیوز کھول دی ہیں کہ اب ہمارا ٹائم آ گیا ہے ٹو گیو بیک ٹو سوسائٹی, اور اس کے اوپر ہم یہ ٹوٹل کام کر رہے ہیں. جو سلسلہ شروع ہوا اظہر صاحب اور شعیب نے آج سے 4 سال پہلے 2020 کے میں کہوں گا فروری کے اندر ہمیں جوائن کیا, اور اس وقت ہماری بلکہ اس وقت بھی میڈم نورین ڈوگر کے ساتھ ایک بہت پرانا ریلیشن شپ میرا, وی ہیو a working and friendly relationship since over 20 years. اور اوور ٹائم بہت ساری ہماری ڈسکشنز ہوتی تھیں. ہم نے اس کے اوپر فلیگ شپ کیمپس کے اوپر بات کی کہ جی کمپنی آپریٹڈ کیمپس پہلے بنائیں کہ فرینچائز سسٹم بنائیں. اینڈ دین ایون دو میں میم کے ساتھ یہ مذاق کرتا کہ میم آپ کمپنی اونڈ کیمپسز کی چیمپئن ہیں, فرینچائز سسٹم از اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر, جس کا وہ تنزیہتاً ذکر کر رہی تھیں. اینڈ اس پہ بھی انہوں نے یہ گائیڈ کیا کہ بریر تمہارا مشن کیا ہے. ہمارا مشن اور ویژن اس وقت یہ تھا کہ یار ہم سوسائٹی کے اندر چینج لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی ہمارے یہ جو ڈفرینٹ پروگرامز بھی جس وجہ سے ہم نے بنائے کہ سوسائٹی کے اندر کہنے کو ہمارے اس وقت نارتھ سے بھی ساتھی موجود ہیں, پنجاب سے بھی موجود ہیں, آل اوور پاکستان سے ساتھی موجود ہیں.
ہم کہنے کو مسلمان ہیں بٹ ہماری حرکتیں، معذرت کے ساتھ ہماری کرتوتیں، اور وہ جو ہمارے ساتھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہمارے اوپر حکمران آ اور جا رہے ہیں، وہ ہمیشہ جو پاور میں آتا ہے وہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے مسائل کی وجہ سے، جو ہماری پرسنالٹیز کے اندر ہیں، جو ہماری سوسائٹی کی ویلیوز کے اندر ہیں، ہمیں کلمے طوطے کی طرح تو پڑھنے آتے ہیں بٹ اس کا مطلب نہیں آتا. نہ ہمارا وہ ہمارے اس علاقے کے اندر تصوف پہ جتنا کام ہوا ہے اور جتنا مٹیریل کریٹ کیا گیا ہے، انفارچونیٹلی ہماری نئی جنریشن اس سے دور تر ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گریبان کے اندر بھی دیکھیں تو اس میں ایک شدت سے کمی نظر آتی ہے کہ یار ہم میں اتنی مسٹیکس ہیں کہ میں کسی دوسرے کو کویسچن ہی نہیں کر سکتا کہ یا واللہ کہ تمہاری پرسنالٹی میں یہ اور یہ کمی ہے، کیونکہ مجھے اپنی پرسنالٹی میں ہزار کمیاں نظر آتی ہیں. تو اس سارے ایفرٹ کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم جوائنٹلی مل کے اپنی تربیہ کے اوپر اور پھر ہماری سوسائٹی کی تربیہ کے اوپر کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں، جب آپ اگر ان کے گروتھ کو دیکھیں، اسلام کے بول بالے کو دیکھیں تو وہ کیسے ہوا. فرسٹ آف آل انہوں نے اپنے کلوز سرکل کے اوپر کام کیا، اپنے فیملی، اپنے احباب کے اوپر کام کیا، پھر سوسائٹی مدینہ، مکہ اور پھر مدینہ اور مکہ کی سوسائٹی کے اوپر کام کیا گیا. اور اس کی وجہ سے ایونچولی جب آپ نے کانسیپٹ کو پروموٹ کیا تو پھر جوک تر جوک کے آپ آل اکراس دا ورلڈ اسلام پھیلا. آج ہم دنیا کے 1/5 پورشن آف دا ورلڈ از منیمم مسلمان. یٹ اگر ہم آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہمارے ساتھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، اور باقی جو سو کالڈ مسلم کنٹریز ہیں، کیا پاکستان میں ہم کیا آئیڈیل اسٹیٹ کے اوپر موجود ہیں؟ کیا دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہے کیا وہ نالج کو لیڈ کر رہا ہے؟ کیا ہم اس سے بہتر حالات میں رہ چکے ہیں؟ ہم جب میڈم نورین سے ڈسکشن ہوتی ہے، ادر صاحب سے ڈسکشن ہوتی ہے، باقی ٹیم کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے، تو ایک چیز ہوتی ہے کہ یار آپ نے، ہم کانسٹنٹلی امپروو کرنے، یا کائزن کی میتھڈالوجی، جاپانیز میتھڈالوجی ہے جی کائزن، وچ از کانسٹنٹ امپروومنٹ. تو ہم ہر وقت ہمارے سسٹم کے اندر کمیاں موجود ہو سکتی ہیں، بٹ ایک چیز کی پہ آپ پکا رہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور کسی کبھی کوئی وہ ایک جونیئر سے جونیئر ریسورس ہو یا سینئر ریسورس ہو، اگر ہمیں ویلڈ ان پٹ لے کے آتا ہے تو ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. جیسے شہزاد بھائی نے ابھی ذکر کیا کہ جی میٹنگ کے دوران میں ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی جی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہمیں یہ سپورٹ چاہیے، اینڈ ہم نے کہا جی ہم حاضر ہیں اور ہم اس پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور ایک ڈسکشن ہونے والے پوائنٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو اور اپنے ایسوسیٹ کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سکسیس ہی تب ہے جب ہمارا نیٹ ورک ایسوسیٹ اور اس کے اسٹوڈنٹس اچھی ویلیوز پیدا کر رہے ہیں، اچھی ویلیوز کے ساتھ سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، وہ اچھے انسان، اچھے مسلمان بن رہے ہیں اور ایک پیٹریوٹک سٹیزن کا رول پلے کر رہے ہیں اور امت کے لیے کام کر رہے ہیں. جب آپ گریٹر گڈ کے لیے کام کریں گے آپ کا ڈیفینیٹ فائدہ ہوگا. اسی طرح ایز این ہیڈ آفس ٹیم اور ایز فرام دا سائڈ آف دا برانڈ، جس دن میرے نیٹ ورک ایسوسیٹس خوش ہیں، وہ پروفیٹیبل ہیں، جس دن وہ ویلیو جنریٹ کر پا رہے ہیں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، آٹومیٹکلی آپ کا سسٹم گرو کرے گا. ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ 5 سالوں کے اندر ہم نے 1000+ کیمپسز پہ پہنچنا ہے. ہمارا اب کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے، ہمارا صرف ایک فوکس ہے، اور ان 1000 کے شاید اگر ہم 1000 سے 1500 پہ بھی جائیں گے اگر، تو اس کے پیچھے ایک فوکس ہے کہ سوسائٹی کے اندر چینج لے کے آنی ہے. ہم نے لوگوں کو یہ جو ایجوکیشن ایز اے ڈگری، وہ ڈگری برائی ڈگری والے کانسیپٹ سے نکل کے ہم نے تعلیم کو فار دا ویلیو ایڈیشن یوز کرنا ہے. ہم نے صرف اور صرف اس چیز پہ فوکس نہیں رکھنا کہ یار اس نے ڈگری پوری کر لی ہے اس کو نوکری لگ جائے گی. ہم اچھے انٹرپرینیورز کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کل کو اور لوگوں کے رزق کے ذمہ دار بن سکیں، لوگوں کو رزق پرووائڈ کر سکیں، نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی سوسائٹی میں چینج لے کے لا سکیں. اس میں اچھے انڈیویجولز، اچھے پیرنٹس، اچھے مسلمان، اچھے سوسائٹی کے پارٹیسپینٹ، اچھے مینیجرز، یہ سب ہم نے کریٹ کرنے ہیں. میں جب اوپر اسٹیج پہ تشریف لا رہا تھا تو مجھے اس وقت کرتا کہ یار یہ ساری باتیں تو اب سب کر چکی ہیں، تو میں کیا وہی الاپ دوبارہ سے ساروں کے ساتھ رپیٹ کر رہا ہوں اور سب کو بور کروں گا. بٹ میری ادھر ساروں سے صرف ایک ہی گزارش ہے. شہزاد صاحب نے اس کو بڑی کینڈڈلی اور ایک بڑے اچھے مزاح کے ساتھ ذکر کیا کہ
جتنی بھی آپ کو ہیڈ آفس سے مٹیریل دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے صرف ایک فوکس ہے، اور وہ فوکس ہے آپ کے آپریشنل سکسیس. اس کو جتنا اچھے طریقے سے آپ اڈاپٹ کر لیں گے وہی آپ کے لیے انشاءاللہ ترقی کا اور گروتھ کا راستہ بنے گا. سو اس پہ کہیں پہ آپ کو کوئی کمی آ رہی ہے، کہیں پہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یار یہ تو انہوں نے انگریزی میں الاپ لکھ کے بھیج دیا ہے، اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، یہ ہوائی باتیں ہیں، تو پلیز فیل فری ٹو ریچ آؤٹ ٹو اس. حبیب صاحب از اے ریسنٹ انٹروڈکشن ان ٹو آور سسٹم، اینڈ ماشاء اللہ ان کا ایک اپنا بڑا ایکسپیرینس ہے. اور یہ کانسٹنٹلی ہم جو اتنے ہیوی گنز کو ایڈ کری جا رہے ہیں سسٹم کے اندر، نادیہ موجود ہیں، اظہر صاحب موجود ہیں، شعیب موجود ہیں، حبیب صاحب آ گئے، پھر آپ کی ایکیڈیمکس کی باقی سپورٹ ٹیم آ گئی، آپریشنز آئی ٹی کی سپورٹ ٹیم آ گئی. اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سارے اچھی سروسز پرووائڈ کرنا، اچھے طریقے سے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اور جہاں کہیں پہ ان کی کوئری آ رہی ہے ان کو فیلڈ میں پہنچ کے موقع آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. صرف وہی آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والے پروگرام پہ نہیں رہنا. مجھے کوئی ایسی گروتھ کی ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ ایز اے بزنس، وی آر ڈوئنگ اٹ ود دا ویژن آف برنگنگ چینج ان سوسائٹی. اور اس کے پیچھے ہمارا صرف اور صرف ایک ہی فوکس ہے کہ جب ہم جتنا بھی ہم کام کریں وہ اچھے طریقے سے کریں، احسن طریقے سے کریں، اور جتنے ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ان کی ہم پراپر سپورٹ اس کو پرووائڈ کریں. اس میں غلط کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہم انسان ہیں، واللہ ہم سے مسٹیکس ہو سکتی ہیں، مگر اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ جہاں کہیں پہ ہمیں کوئی کوتاہی ہے، وی آر ون فون کال اوے، ساری سپورٹ ٹیم موجود ہے گیونگ یو. یہ جو آج اتنی ڈیٹیلڈ آپ کو ساری ٹیم کی پریزنٹیشن دی گئی ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے کہ ایک آپ کو تسلی ہو کہ کتنے لوگ موجود ہیں، اور ایک بندہ نہیں اویلیبل، دو بندے نہیں اویلیبل، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 لوگ موجود ہیں جن سے آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان سے اپنی کوئریز جنریٹ کر سکتے ہیں. شہزاد صاحب کا جیسے ذکر ہوا، الحمدللہ ہم 3 سال سے اس سفر کے اوپر چل رہے ہیں کہ کالج کی ہمیں ڈے 1 سے کوئریز آ رہی ہیں، بٹ وی ور ویری اسٹرنجنٹ آن دا فیکٹ پورے بورڈ کا کہ جب تک آپ کی تیاری مکمل نہیں ہوتی ہے آپ نے اس کو لانچ نہیں کرنا. الحمدللہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے 3-4 سال کے سفر کے بعد ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم فورسز گروپ آف کالجز کو انفارملی ابھی سافٹ لانچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کا فارمل لانچ کا ایونٹ بھی ہم کریٹ کریں گے. اور ہم ابھی تک کے سفر میں جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے ہم کانسٹنٹلی امپروو کرتے آئے ہیں. آج آپ اگر اس میرے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ جو یہاں پہ جتنا مواد موجود ہے، 4 سال پہلے مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی. میں کہوں کہ میں کوئی بہت فاضل علم ہوں، مجھے بہت ساری انفارمیشن ہے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ساتھی ساتھ شامل ہوئے ہیں انہوں نے ایجوکیٹ کیا ہے، بلکہ میں ان کو تک کرتا ہوں مجھے کچھ زیادہ سکھا دیے نا آپ بھگتو. تو ہوتا بھی یہی ہے جب ہم ایک ہی چیز پہ یقین رکھتے ہیں سر اینڈ میڈمز، کہ اپنے کمی کو ریئلائز کرو اور ایک ایکسپرٹ بندے کو ہائر کرو اور پھر اس کے راستے سے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے، اس کو اس کا کام کرنے دو، اس سے سیکھو. اگر آپ کو آتا ہے تو خود کرو، نہیں آتا تو اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، اس کو کام کرنے دو. اور یہ میری اپنے نیٹ ورک ایسوسیٹ سے بھی یہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے. آئی نو ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ یار سارے کام میں خود کر لوں گا، میں ہی پرنسپل ہوں، میں ہی ایڈمیشن آفیسر ہوں، میں ہی اچھا ٹیچر بھی ہوں، اور یہ ایٹ ٹائمز آپ کی گروتھ کے اندر پرابلم بن جاتی ہے. بیکاز ہر کام آپ نے اگر تو پہلے آپ کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کام کا، جیسے ہمارے ساتھی موجود ہیں علی پور چٹھا سے، اب ماشاء اللہ he has 20 years of experience, he knows more than me in certain domains, so I will tell him yes you should do it yourself. بٹ جہاں پہ وہ ساتھی جن کا پہلی دفعہ اس وینچر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، میں وہاں پہ کہوں گا یار ایک پروفیشنل پرنسپل کو آپ اپنے ساتھ شامل کرو، ایک اچھے ایڈمیشن آفیسر کو اپنے ساتھ شامل کرو. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ جب آپ سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں جس پہ سوسائٹی آپ کو ویلویٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے ہم خود وہ بندے ہیں کہ ہم یہاں پہ فرش پہ بیٹھ کے اپنے سٹاف کے ساتھ اور اپنی لیبر کے ساتھ بھی کھانا کھا لیں گے. ہم فیلڈ میں جائیں گے، اللہ کا شکر ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی جا سکتے ہیں، مہنگے مہنگے فون موبائل گھڑیاں بھی لے کے رکھتے ہیں. کچھ چیزیں سوسائٹی کے لیے دکھانے کے لیے ہاتھی کے دانت پورے کرنے پڑتے ہیں. اور وہ اسی طرح جب آپ ایڈمیشنز لینے کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کا جتنا اچھا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ
کیمپس کے اوپر اگر انویسٹ کرتے ہیں, آپ اس کے فزیکل فساڈ پہ انویسٹ کرتے ہیں, آپ وہاں پہ پرووائڈ کی جانے والے فیسلٹیز پہ اور سٹاف کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, تو اسی کا آپ کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ کل کو آپ اچھی انٹیک لے پاتے ہیں, اچھے چارجز ان سے لے پاتے ہیں, اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس زیادہ جلدی بریک ایون بھی کرتا ہے, اور بریک ایون کرنے کے بعد پروفیٹیبلٹی کی طرف بھی جاتا ہے. سو میں ایسے کھڑا بھاشن دیتا رہوں گا, وہ ہماری تو بیماری ہی ہے کہ ہم بولتے بہت زیادہ ہیں. تو آخر میں صرف یہ چاہوں گا کہ ہم سارے مل کے ایک چھوٹی سی دعا کریں, اور وہ دعا جس ایفرٹ کے لیے ہم یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں, جو تعلیم اور تربیت کے بزنس میں ایک مقدس کام کے اندر ہم موجود ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے صدقے ہمیں جس کام مشن پہ ہم لگے ہوئے ہیں اس میں سکسیسفل ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اچھے انسان, اچھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما, اور ہم جن بچوں کی تربیت پہ کام کر رہے ہیں ان کو کل کو اس دنیا کو لیڈ کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کو اور مسلمانوں کو واپس دنیا میں وہ مقام عطا فرما جو اس دین حق کو اللہ نے دیا ہے, واپس اس لیول پہ لے کے جانے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری جانیں اس کے لیے لٹانے کی توفیق عطا فرما. یہ ہمارے لیے ایک بہت ایموشنل ٹارگٹ ہے. اللہ کی قسم اگر ہمیں آج موقع ملے نا کہ یار یہ سب کچھ لٹا دو اور اس کے بدلے یہاں پہ نظام حق امپلیمنٹ ہو جائے گا, تو ہم میں سے کسی ایک کو بنا 10 سیکنڈ نہیں لگانے چاہیے اس کے اوپر سوچنے کے اوپر, اور ہماری جانیں, ہمارا مال, ہمارے بچے, ہماری ہر چیز اس مشن کے لیے حاضر ہے. اور میری آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اسی فوکس اور اسی مینٹل ٹارگٹ کے ساتھ ہم اس مشن پہ کام کریں, بیکاز آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیوچر کو اس ملک کو سنبھالنا ہے. یہ جو بچے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے سوسائٹی میں چینج لے کے آنی ہے. انہوں نے ہی, اگر ہم آج کیوں نہیں ہمارے ہاں البیرونی پیدا ہوتے ہیں, ہمارے پاس فلاسفرز پیدا ہوتے, کیا ہم نے دنیا کو لیڈ نہیں کیا؟ تو ہم جب کورسز کی ایولیوشن کی بات کرتے ہیں یا ہم اپنی پروگرس کی بات کرتے ہیں, میری اپنی ٹیم کے ساتھ اس پہ پوری ایک تگ و دو چلتی رہتی ہے کہ یار ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہ ہم کتنے سکسیسفل اور کتنے گریٹ تھے, اور واپس اپنے بچوں کو اس احساس کمتری سے باہر نکالو کہ گورا ہم سے بہتر ہے, فارنر ہم سے بہتر ہے, ہم چٹی چمڑی کے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی وی آر اسٹل مینٹلی کالونائزڈ. ہم نے اس مینٹل کالونائزیشن سے باہر نکلنا ہے اور دنیا کے لیڈرز بننے کے اوپر فوکس کرنا ہے, اور اس کے لیے جب تک ہم اپنی تعلیم پہ اور تربیت کے اوپر کام نہیں کریں گے یہ مسئلہ جاری رہے گا. At the end, ji, Jazakallah, and thank you very much for all of you for taking out time and coming to this event. And inshallah, میں خود بھی اور میری ٹیم بھی آپ لوگوں کی سروس کے لیے موجود ہے. If there is ever any mistake that we make, تو اس پہ ہمیں معاف کیجیے گا اور ہمیں موقع ضرور دیجیے گا کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تھینک یو جی, السلام علیکم.